بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين سورہ فاتحہ کی اس سے پہلی 3 آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیات گزر چکی ہیں۔ چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا دعا اور درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، اس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار، یعنی کسی کی انتہائی تعظیم کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری ظاہر کرنا، اسی کو کہا جاتا ہے عبادت۔ اور نستعین یہ استعانت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا، اور ایاکا اس کے معنی ہے تیری۔ تو پوری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایاکا جو پہلے آیا ہے نعبدو سے اور نستعین سے، اس میں اس کے اندر حصر پیدا کر دیا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہم عبادت کرتے، جو ہی آ رہا ہے ترجمے میں یہ ایاکا پہلے آنے کی وجہ سے ہے، ورنہ عام طور سے جو عربی عبارت ہوتی ہے اس میں یہ ایاکا مفعول ہے تو مفعول بعد میں آتا ہے، فعل پہلے آتا ہے، لیکن یہاں مفعول کو مقدم کیا ہے تاکہ اس سے حصر کے معنی پیدا ہو جائے۔ جو ہی کا ترجمہ اور صرف جس کا ترجمہ ہو رہا ہے یہ ایاکا پہلے آنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ پچھلی تینوں آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر متنبہ کیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، کہ اس کو ماضی میں نابود سے بود کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے۔ دراصل ماضی، حال اور مستقبل یہ زمانے کے نام کہیے۔ ماضی جو زمانہ پیچھے جا چکا اس کو کہتے ہیں، اور جو ابھی فی الحال چل رہا ہے اس کو حال کہتے ہیں، اور جو زمانہ آگے آئے گا اس کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ آدمی اس سے پہلے جو زمانہ گزر چکا اس میں بھی اللہ ہی کے محتاج، اور فی الحال بھی اللہ ہی کا محتاج، اور آئندہ بھی اللہ ہی کے محتاج ہے، کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور جب ان تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی مقتضائے تبع کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو عقلی اور طبعی تقاضا بھی یہ ہے
کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ اسی اقتضاء عقل و طبع کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ الغرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت اور اعانت کے لائق صرف وہی ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا اور درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائیے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ کسی نبی یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس کے منافی نہیں ہے۔ یعنی وسیلے سے تو مانگ سکتے ہیں کسی نبی یا ولی کے کہ اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے مجھے یہ چیز عطا فرما، اللہ اپنے فلاں ولی کے وسیلے سے میری یہ تمنا پوری فرما، وسیلہ تو دے سکتے ہیں، لیکن بلا واسطہ بالکل اسی سے مانگنے لگے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت اور ہر دینی اور دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب 40 میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ امام غزالی نے اپنی کتاب 40 میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں۔ کیا کیا؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا، یہ 10 چیزیں عبادت کہلاتی ہیں، اور یہ 10 قسمیں گویا عبادت کی ہیں۔ امام غزالی نے اپنی کتاب 40 کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے یہ معنی ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، نہ کسی پر بھروسہ اس کے جیسا ہو، نہ کسی کی اطاعت اور خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامات ہیں، جیسے رکوع اور سجدہ، یہ انتہائی عاجزی کی اور تذلل کی علامات ہیں، یہ افعال بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین نے ہمیں کیا سبق دیا کہ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کریں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت درست نہیں۔ اور عبادت صرف نماز نہیں بلکہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ محض اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ سبق اس آیت کریمہ سے ملا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔